بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ایک اور مصیبت نوجوانوں میں ہے، شرعی علوم میں کوتاہی کے ساتھ کمپیریٹیو نالج حاصل کرنا دینوں کا۔ اس کو قرآن پڑھنے نہیں آئے گا، تجوید تو دور کی بات ہے، صحیح ڈھنگ سے پڑھے گا بھی نہیں، حدیثوں کا تو معاملہ بہت دور ہوگا، وہ انگلش ٹرانسلیشن ہی میں تیرتا رہے گا، دین کے بنیادی عقائد اس کو معلوم نہیں ہوں گے، سنت کے اعتبار سے دلائل اس کو معلوم نہیں ہوں گے، سنت کے اعتبار سے دلائل اس کو معلوم نہیں ہوں گے، اور بنیادی باتیں پیشاب پاخانے کے مسائل بھی معلوم نہیں ہوں گے، لیکن وہ کیا کرے گا؟ وہ گیتا اور ویداز اور بائبل اور نہ جانے کتنی اور چیزیں پڑھنے والا، انسائکلوپیڈیا پڑھنے والا ہوگا، اور پھر جا کے غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرنے کی فکر کرے گا۔ تو یہ بھی ایک بلا اس دور کی ہے، ایک طبقہ نوجوانوں کا اس میں بھی ہے۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے دعوت کی ذمہ داری نبھانا جن کے پاس بصیرت ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی آپ کہیے یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور کیسے؟ بصیرت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، گہرے علم کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی۔ لہٰذا اور اس میں شرک سے برات کی بھی بات ہے، وہ سبحان اللہ وما انا من المشرکین، سبحان اللہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ لیکن بدقسمتی آپ دیکھیے، بعض بولنے والے جب جنٹلمین کھڑے ہوتے ہیں اور اسلام کی دعوت غیر مسلموں کو دیتے ہیں تو اسلام کا ان سے فرق بتانے کے بجائے اسلام ان سے کتنا ہم آہنگ ہے، ان کے معبودوں کو اللہ کا نام دے دیتے ہیں، یعنی ان کے معبودوں کے نام اللہ کو دے دیتے ہیں، کہ اللہ کو برہما بھی بول سکتے ہیں، اللہ کو وشنو بھی بول سکتے ہیں، اللہ کو یہ بھی بول سکتے ہیں، جبکہ وہ ان کے معبودوں کے نام ہیں، وہ خاص نام ہیں، وہ کچھ ایسی بس صفات نہیں ہیں، اور ایسے نام اللہ کو دے دیتے ہیں۔ اور اللہ بھی دیکھیے، آپ کے دین میں ہمارے دین میں کوئی فرق نہیں۔ کئی لوگوں کا ایسا حال ہوا کہ جب اس طریقے سے کچھ لوگوں نے ان کو دعوت دی، انہوں نے کہا آج ہم کو معلوم ہوا کہ ہمارا ریلیجن بھی کچھ ہے، ہم تمہارے اسلام کو بہتر اور ہمارے ریلیجن کو تھوڑا سا ایسا سمجھتے تھے کہ ہمارے اس میں بہت خرابیاں ہیں، معلوم پڑا کہ آج ہم ایک ہیں، اب ہم کو وہاں آنے کی ضرورت نہیں، ہم یہاں رہ کے ٹھیک ہے، تم وہاں رہ کے ٹھیک ہو، لیجئے کیا فائدہ ہوا آپ کا۔ لہٰذا اس میدان میں نوجوان شوقیہ طور پر آ جاتے ہیں، ذمہ داری سمجھ کے نہیں، دوسروں کو دیکھتے ہیں شہرت مل رہی، اس طرح کی بڑا طبقہ ایسا ہوتا ہے۔ اگر واقعی سمجھداری ان میں ہوتی، دین کا جذبہ ہوتا، علماء کے پاس بیٹھ کر بنیادی علوم پہلے حاصل کرتے ہیں۔ قرآن پڑھنا آتا نہیں ہے، دین کا علم گہرا نہیں ہے، اپنی ذمہ داریوں کے اعتبار سے علم نہیں ہے، اور ساری دنیا میں ہم دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں، کون سا طریقہ ہے؟ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ 5 علماء، میں تھوڑا وقت زیادہ لوں گا، معذرت چاہتا ہوں، اور جتنا وقت ہے اتنا ہی لوں گا، 45 منٹ۔ ایک علماء کے بارے میں بولنا، کیونکہ آگے کی جو باتیں بہت زیادہ اہم ہیں۔ علماء کے باب میں ایسی باتیں کرنا کہ ایک طبقہ نوجوانوں کا بیٹھا رہتا ہے انٹرنیٹ پہ، کون سا عالم کیا بولا اور ان کے بارے میں کون سے عالم نے کیا کہا۔ دیکھیے، علماء ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ علماء ایک عالم دوسرے عالم کی کسی بات پر تنقید کرتا ہے، وہ تنقید اس لیے نہیں کرتا کہ اس عالم سے نفرت کرتا ہے، وہ تنقید اس لیے نہیں کرتا کہ اس پورے عالم ہی کو کنڈیم کر دیتا ہے، لیکن ایک طریقہ ہمارا سلف میں رہا ہے کہ جب بھی کوئی بات ایسی آئے کہ جس میں اصلاح کی ضرورت ہو، ایک عالم دوسرے عالم کی بات پر رد کرتا ہے، لیکن نوجوان اس رد کو اس بات کا رد لینے کے بجائے اس ذات کا رد بنا دیتا ہے۔ سلفی علماء، معتبر علماء کبھی کوئی بات ایسی کر دیتے ہیں جو صحیح نہیں ہوتی ہے، اور کون ایسا ہے جو ساری باتیں صحیح کرتا ہو؟ اگر کوئی ایسا ہے تو امام مالک نے بتایا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی کوئی بات غلط نہیں ہوتی، جن کی ساری باتیں لینے کی ہوتی ہیں، لیکن ہر عالم کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لغزش اس سے ہو جاتی ہے، اور یہ پرانے علماء سے لے کر آج تک کا معاملہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجتہد کے بارے میں بتایا کہ اس کی باتیں صواب بھی ہوتی ہیں اور خطا بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ نے بتایا کہ اس کی خطا پر بھی اس کو کیا ہوتا ہے؟ ایک اجر ملتا ہے۔ لیکن علماء بعض اوقات کسی علمی مغالطے میں پڑتے ہیں، کوئی غلطی کرتے ہیں، غلط بیانی کر جاتے ہیں، بولنے میں سبقت لسانی ہو جاتی ہے، بس کچھ نوجوانوں کو ہی مل جاتا ہے، یہ عالم صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس عالم نے اس پر رد کیا ہے، اس عالم نے اس کی شخصیت پر نہیں، اس کی بات پر رد کیا ہے، اور تم نے اس کی بات کو لینے کے بجائے اس کی ذات ہی کو رد بنا دیا، یہ اس کی ذات پر رد کر رہا ہو۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ عالم تو ایک بار بول کے چپ ہو جاتا ہے، ایک غلطی بتا دی، معاملہ ختم ہو گیا، نیت اصلاح کی تھی، اور چلو اگر عمومی غلطی تھی تو عموم میں بتا دیا، اور اگر ذاتی غلطی تھی تو اکیلے میں بتا دیا، ہوتا ہے ایسا۔ لیکن اب نوجوان اس کو لے لیتے، چلو ہم کو کام مل گیا، رات دن اس میں لگے رہتے ہیں، اور ان کے اوپر کیچڑ اچھالنا، ان کے بارے میں لوگوں کو بدظن کرنا، اور پھر بعض اوقات آپس میں اس کی بنیاد پر گروہ بندیاں بنا لینا، پھر آپس میں ایک دوسرے کے اوپر یہاں تک معاملہ چلا جانا کہ وہ نوافل میں اختلاف تھا دونوں عالموں کا، اب ان کا فرائض میں بلکہ عقیدے میں، اور ایک دوسرے کو کافر بنانے میں ہو جاتا ہے۔ بڑھتے بعد علماء کے اختلاف کو عوام جھگڑا بنا لیتی ہے۔ یہاں علماء کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب کوئی عالم کسی کے بارے میں بولیں
اس بات کو یاد رکھ کے بولے, ملحوظ رکھ کے بولے کہ عوام اس کو کیسے لے گی, کیونکہ میری بات میں مسجد میں کر رہا ہوں لیکن یہ بات بازار میں جائے گی. مسجد والے تو شرافت کے ساتھ سنیں گے لیکن بازار والے اس کو بازاری معاملہ بنا لیں گے, اور پھر عالم کی عزت, ان کا کریئر, ان کی ساری خدمات زیرو ہو جاتی پوری. یہ میں ان علماء کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو سلفی علماء ہیں, قابل اعتماد علماء ہیں, قرآن و سنت کا علم رکھنے والے ہیں. جو اہل بدعات ہیں ان پہ تو ہمیشہ ہم رد کرتے آئے ہیں اور علماء کرتے رہیں گے, جیسے ابھی اس سے پہلے آپ نے خطاب سنا. لیکن ایک معتبر عالم ہے, اس سے کہیں غلطی ہو جاتی ہے, آدمی پیچھا پکڑ لیتا ہے اس کا اور اس کے بارے میں ساری طاقت لگا دیتا ہے کہ کسی طرح سے وہ غلط ثابت ہو جائے. اس تعلق سے آپ دیکھیں بہت ساری باتیں بولی جا سکتی ہیں. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اجتنب من کلام الحکیم المشتہرات. ایک حکیم سمجھدار عالم اگر کوئی ایسی بات بول دے کہ جو پورے گاؤں میں آگ کی طرف پھیل جائے, مشہور ہو جائے, التی یقال لها ما هذه, اور سننے والے کہیں کیا کہہ دیا انہوں نے, کیسی بات کہہ دی انہوں نے, کہ لوگ سنتے ہی سمجھ لیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ اچھا آدمی بھی بعض اوقات کچھ نہ کچھ بول دیتا ہے اس طرح سے. جیسے شیخ البانی کہتے تھے لکل عالم حفوہ, ہر عالم کبھی نہ کبھی کچھ بک دیتا ہے. یہ انہوں نے کہا, ہم نہیں بولیں گے. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے کچھ ایسی بات نکل جاتی ہے جو مناسب نہیں ہوتی ہے. اور فرماتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَلَا يُثْنِيَنَّكَ ذَلِكَ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ أَن يُرَاجِعَ. لیکن اس کی وہ غلط بات, اس کی وہ غلطی, غلط بیانی ایسا نہ ہو کہ تجھ کو اس سے دور کر دے. کیوں؟ بہت ممکن ہے وہ رجوع کر لے, بہت ممکن ہے وہ رجوع کر لے. امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا اور یہ روایت موقوفاً صحیح ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم اگر کوئی غلطی کریں تو غلطی کو چھوڑا جاتا ہے, نہ کہ عالم کو. اگر ایک معتبر عالم غلطی کریں تو اس کی غلطی کو چھوڑتے ہیں, اس عالم کو نہیں. اور یہ نہیں کرتے ہیں کہ اس ایک غلطی کو پکڑ کے اس عالم کا پورا سارے بازار میں ہم اس کی عزت کو نیلام کریں. قیامت کے دن ہر آدمی کو اپنی بولی بات کا جواب دینا پڑے گا. لہٰذا اور اس سے کیا ہوتا ہے, جماعت میں کمزوری پیدا ہوتی ہے, آپس میں نفرتیں بڑھتی ہیں.